ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار برکتیں نازل کر رکھی تھیں۔ زرخیز زمینیں تھیں جو اناج سے بھرپور ہوتیں، گودام غلے سے لبریز رہتے، محلات دھوپ میں چمکتے اور بازاروں میں سونا ہاتھوں ہاتھ بکتا تھا۔ تجارت دریائے دجلہ کے ذریعے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دولت، طاقت اور خوشحالی ہر طرف دکھائی دیتی تھی، مگر ان کے دل ایمان کی روشنی سے خالی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سب نعمتیں کیوں دیتا؟ انہوں نے نعمتوں کو اللہ کی رضا کی دلیل سمجھ لیا اور نعمت دینے والے کو ہی بھلا دیا۔ دیکھو اتنا سونا، ہماری دولت چمک رہی ہے، یہ سب ہماری خوشی ہے۔ یہ واقعہ قدیم شہر نینوا کا ہے جو آج کے عراق کے علاقے میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا۔ یہ دنیا کے قدیم اور امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ زمین سونا اگاتی محسوس ہوتی تھی، دریا تجارت کا ذریعہ تھا اور لوگ اپنے آپ کو ہر عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان کی خوشحالی ہمیشہ قائم رہے گی۔ غرور ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ نہ ان کے پاس تاج تھا، نہ لشکر، نہ ظاہری طاقت۔ وہ صرف حق کے الفاظ لے کر آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا اور آواز میں یقین۔ وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں۔ ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں دیتا؟ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سب کچھ کیوں دیتا؟ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ دوبارہ شرک، غرور اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگتے، بتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے اور کہتے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں۔ قوم کے سردار نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ بتوں کا کاروبار بھی چلاتے تھے۔ ان کا شرک صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی مفاد بھی اس سے وابستہ تھا۔ اگر لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو ان کے کاروبار اور منافع کا کیا بنتا؟ اسی لیے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مخالفت کرتے اور لوگوں کو ان سے دور رکھتے۔ حضرت یونس علیہ السلام برسوں تک صبر کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہے مگر وہ ہر بار انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑ دیا۔ یہ کوئی بڑا گناہ نہ تھا بلکہ ایک جلدی تھی، ایک انسانی کمزوری جو ایک نبی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ ابتدا میں سمندر پرسکون تھا، ہوا نرم تھی، آسمان صاف تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ مگر اچانک موسم بدل گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، ہوائیں چیخنے لگیں، لہریں کشتی سے بلند ہونے لگیں۔ ملاح گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ کشتی کا وزن کم کرنا ہوگا ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ قرآن اندازی کا فیصلہ ہوا، نام نکلا یونس۔ لوگوں نے کہا یہ تو نیک آدمی ہے، یہ تو نیک آدمی ہے۔ دوبارہ قرآن ڈالو، دوبارہ نکلا یونس۔ تیسری بار بھی یونس ہی کا نام نکلا۔ اب سب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی احتجاج نہ کیا، کوئی شکوہ نہ کیا۔ انہوں نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اسی لمحے ایک عظیم مخلوق نے انہیں نگل لیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تنہائی اور خاموشی۔ وہاں انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے جلدی ہو گئی، میں نے اپنے رب کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ پھر اس گھپ اندھیرے میں ایک دعا بلند ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی دلیل، صرف اعتراف اور توبہ۔ روایت کے مطابق
वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहे। फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना और उसे साहिल पर छोड़ देना। मछली ने उन्हें साहिल पर लाकर छोड़ दिया। उनका जिस्म कमज़ोर था, जिल्द नाजुक हो चुकी थी, मगर जान सलामत थी। अल्लाह ताला ने उन पर एक बेलदार दरख्त उगाया, उन्हें साया दिया, ग़िज़ा दी और शिफा अता फरमाई। जिस रब के हुक्म से वो आजमाइश में आए थे, वही रब उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। दूसरी तरफ नैनवा की कौम पर अजाब के आसार जाहिर होने लगे। आसमान पर सयाह बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं, लोग खौफजदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि नबी की बात सच्ची थी। सब मर्द, औरतें और बच्चे जमा हुए और रोते हुए अल्लाह से मुआफ़ी मांगने लगे। उन्होंने अपने गुरूर, अपने जुल्म और अपनी गुमराही का एतराफ़ किया, दिल से तौबा की। माँओं ने बच्चों को भी रोने पर मजबूर किया ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली। अजाब टाल दिया गया, बादल छट गए, तूफान रुक गया, शहर महफूज रहा। ये वो वाहिद कौम थी जिसकी इज्तिमाई तौबा कबूल हुई और अजाब वापस ले लिया गया। कुछ अरसे बाद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तो वापस अपनी कौम के पास आए। वही लोग जो पहले हंसते थे अब ईमान ला चुके थे, उनके दिल बदल चुके थे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दौलत अल्लाह की रज़ा की ज़मानत नहीं और आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी की निशानी नहीं। असल कामयाबी अल्लाह की तरफ रुजू में है। ज़िंदगी का समंदर कितना ही तूफ़ानी क्यों ना हो, अगर हम अंधेरों में इखलास के साथ ये दुआ पढ़ लें कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो वो रब जो अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, हमें भी हर मुश्किल से निकाल सकता है। मसला अंधेरों का नहीं, बल्कि इस बात का है कि अंधेरों में हम किसको पुकारते हैं।